آج ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے اور اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے اور اس رات کو ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ اس رات میں میرا ہر بھائی، ہر میری بہن یہ 4 رکعت نماز ضرور ادا کریں، کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ نوافل جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتے ہیں، جو آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرماتے ہیں، آپ کو مشکلات سے نجات دلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں چند نوافل آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ شب بارات کی یہ رات صرف عبادت کی نہیں بلکہ معافی، رحمت اور نجات کی رات ہے۔ آج جو سجدہ کیا گیا وہ برسوں کے گناہ دھو سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ نوافل صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں۔ آخر تک رہیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ نوافل جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ اس رات آپ کوئی اور عبادت کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن یہ 4 نفل پڑھنے سے اللہ ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے جو اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، جو اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہے، جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ نفل پڑھنے سے اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے پھر اللہ کی بارگاہ سے اللہ کا دوست جو کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ اپنے اس دوست کو، اپنے اس بندے کو ضرور اس رات میں عطا فرما دیتا ہے۔ لوگ ہر سال اس رات میں یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنے مقدر کو سنوارتے ہیں۔ اس ہر رات اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، یہ وہ رات ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ آج وہ رات آ چکی ہے۔ اس رات میں آپ نے کیسے یہ 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے ہیں، اس کی مکمل ترتیب، طریقہ، وقت اور اس کے بعد کون سی تسبیحات پڑھی جائیں گی، یہ مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آپ اپنی زندگی بدل سکتی ہیں، کیونکہ یہ نوافل، یہ عبادت، یہ نماز ایسی ہے جو اس رات کی خاص نماز ہے۔ لوگ ہر سال اس رات کا انتظار کرتے ہیں اور یہ نوافل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ 4 رکعت نفل نماز 2 پڑھنے ہیں یا 4 اکٹھے پڑھنے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ 4 رکعت نفل نماز جو ہے یہ آپ نے 2 سلاموں کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کا طریقہ، پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ، پھر اس کے بعد جو آپ نے ذکر و اذکار، جو وظائف، جو تسبیحات پڑھنے ہیں وہ بتاؤں گی۔ پھر دوسرے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا، پھر اس کے بعد جو تسبیحات، جو ذکر و اذکار کرنا ہے وہ بتاؤں گی۔ اس سے آپ کی تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی آپ نے زندگی میں گناہ کیے، بعض اللہ والوں کا کہنا ہے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے پیارے ناظرین، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کی، اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر بات موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ان نفل کی نیت بتا دوں جو آپ نے سب سے پہلے، یہ شب بارات کا خاص عمل ہے، یہ خاص تحفہ ہے، اس لیے آپ اس عمل کو خود بھی کریں گے، آگے دوست احباب تک بھی پہنچائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں، کیونکہ وہ رات آ چکی ہے اور یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس مہینے کی نسبت ہو وہ مہینہ فضیلت اور عظمت میں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی فضیلت باقی مہینوں پر سب سے زیادہ ہے، اور اسی طرح اس کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ، اور یہ تو درمیان والا عشرہ، اور اس کی آج نصف شعبان کی رات ہے جس کی حدیث پاک میں اتنی زیادہ فضیلت آئی ہے، اس قدر فضیلت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے،
اٹھو شبان المعظم کے مہینے کی 15ویں رات کو، اس لیے بالیقین یہ رات مبارک رات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس رات میں اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں۔ رب کی بارگاہ میں بار بار یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو اس کو بخش دیا جائے گا، کوئی تندرستی مانگنے والا ہے تو اس کو تندرستی عطا کر دی جائے گی، کوئی محتاجی سے نجات مانگنا چاہتا ہے اس کو محتاجی سے نجات عطا کر دی جائے گی۔ جو شخص جو چیز مانگتا ہے اللہ اس رات میں اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ شبان المعظم کی 15ویں رات شب بارات یعنی جہنم سے نجات دینے والی رات کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ رات برکت والی رات، گزشتہ زندگی کے نامہ اعمال کی پیشی کی رات ہے، رحمت خداوندی کی رات ہے، عطائے رب ذوالجلال کی رات ہے، گناہوں کو مٹانے والی رات ہے، قبولیت دعا کی رات، بخشش والی رات، شفاعت کی رات ہے، تعظیم کی رات، قدر و منزلت والی رات، آسمان دنیا سے اللہ تعالیٰ کا نزول رحمت الہی کی رات اور فرشتوں کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اس لیے جس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اتریں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ 300 دروازے اس رات میں رحمتوں کے کھل جاتے ہیں۔ جو رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اس رات کی ساری برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، یہ پہلی 2 رکعت نفل نماز کی نیت ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے سن لیں، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے۔ ہاتھ لگا کر پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، یعنی آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ جب ہاتھ باندھ لیں گے تو سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ میں آپ کو مکمل ایک ایک لفظ بتاؤں گی، ایک ایک حرف بتاؤں گی، جو کچھ بھی آپ نے اس پوری نماز کے اندر پڑھنا ہے وہ سب کچھ میں آپ کو بتا دوں گی، اس لیے آپ نے اس خیر اور بھلائی والی رات کی برکتوں کو ضائع نہیں کرنا۔ جس طرح باقی زندگی میں آپ نے سارے دن سستی میں غفلت میں گزار دیے ہیں، خدا را اس رات کو سستی اور غفلت میں نہ گزاریے گا، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ شخص بڑا ہی مقدر والا ہوگا، بڑا قسمت والا ہوگا جو شخص اس رات میں یہ نفل پڑھے گا۔ یہ 2 نفل پڑھنا یہ تو 4 ہیں، 2 نفل اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے لیکن یہ 4 اکٹھے ہی پڑھنے ہیں۔ ان 4 نفلوں کی فضیلت یہ ہے کہ اس بندے کو 800 سال کی عبادت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ یہ نوافل پڑھے گا اس کے لیے یہ 4 رکعت نماز نوافل آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں۔ اکٹھے پڑھنے سے مراد آپ نے اس کے درمیان میں کوئی بات نہیں کرنی، کوئی فاصلہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا کہ 2 اب پڑھ لیے تو پھر پڑھیں، ایسے نہیں کرنا۔ جب شروع کرنے ہیں تو پھر 4 اکٹھے پڑھنے ہیں۔ ان کا ٹائم یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے لے کر جب مغرب کی نماز ہو جائے، اس نماز سے لے کر فجر کی نماز، فجر کی اذان آنے سے پہلے تک آپ یہ نفل پڑھ لیں۔ اگر آپ رات میں نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ یہ نفل دن میں کسی وقت ضرور پڑھ لیجئے گا۔ یہ ہیں تو رات کے، لیکن یہ مجبوری کے طور پر یہ اللہ والوں نے فرمایا کہ وہ دن میں بھی، پھر یعنی شب بارات کا جو دن ہوگا اس دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ ان نوافل کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بے پناہ فائدے ہوں گے، لیکن رات میں پڑھ لیجئے گا۔ میں بار بار اس بات پر جو ہے وہ زور دے رہی ہوں تاکہ یہ ہے اس رات کے، اس لیے اس کو رات میں ہی پڑھیے گا تو رات کی تمام برکتیں اور تمام بھلائیاں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ اب اسی طرح آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم کے بعد سورہ فاتحہ شریف کو آپ نے پڑھا۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کیا۔ رکوع کے بعد آپ سجدے چلے گئے۔ سجدے میں سب سے پہلے آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔
اس تسبیح کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے یہی سجدے میں یہ آپ جو اکاؤنٹ کریں گے یہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ گنتے جائیں گے، اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، یہ اس کی ترتیب ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پہلے سجدے میں آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ جس طرح ہم سجدوں کے اندر جب صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں تو صلاۃ التسبیح کے اندر ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں، اسی طرح ان نفلوں کے اندر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنا ہے۔ یہ نفل ہے، جو برکتیں آپ کو یہ 4 رکعت نفل پڑھنے سے ملیں گی ان کا کوئی شمار نہیں، اس لیے کہ یہ راتیں شب بارات اور لیلۃ القدر کی راتیں، ان راتوں میں خیر کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بھلائیاں بارش کے قطروں کی طرح ابل کر زمین پر برستی ہیں، گنہگاروں کو توبہ استغفار کے ذریعے رب ذوالجلال کو منانے کا موقع ملتا ہے، عبادت گزار شب زندہ دار کو ریاضت اور مجاہدات کے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اب جب سجدے میں چلے گئے، سجدے کی سب سے پہلے تسبیح پڑھی، اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ کو حالت سجدہ میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ نوافل، اس کی باقی نوافل سے ترتیب علیحدہ ہے، اس لیے یہ خاص رحمتوں اور برکتوں سے جھولیاں بھرنے والا وظیفہ ہے۔ اس لیے اب آپ نے پہلے سجدے کے اندر اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہے 40 مرتبہ، یہ پہلے سجدے میں پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ اب جب دوسرا سجدہ کریں گے، اس سجدے میں بھی آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے 40 مرتبہ، لیکن پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے، اور دوسرے سجدے میں بھی ایسے ہی کریں گے۔ اس طرح اب آپ کی 1 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو جو ترتیب بتا رہی ہوں، اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ہر سجدے میں آپ کا یہی طریقہ ہونا چاہیے، اور یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، سبحان ربی الاعلی کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے شروع کرنی ہے۔ اس میں اب سبحانک اللہم نہیں پڑھنے، سبحانک اللہم صرف پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے، اس میں آپ نے سورہ فاتحہ شریف کے بعد اب آپ نے پھر سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر آپ نے رکوع جانا ہے، پھر سجدے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 40 بار یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے دونوں سجدوں میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ تو اب آپ نے اس کے بعد جب آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، یہ نفل پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے اب آپ کی جتنی مشکلات ہیں ختم ہوں گی، جتنی بیماریاں ہوں گی ختم ہوں گی، جتنے جادو جنات جو بھی مسائل ہوں گے، جو بھی زندگی کی رکاوٹیں ہوں گی، جو بھی زندگی کی پریشانیاں ہوں گی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ پہلے 2 نفل پڑھنے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں ایک نئی بہار آ جائے گی، آپ کی زندگی میں نیا ولولہ آ جائے گا، کیونکہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد وہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر 3 تسبیح سے مراد ہوتا ہے 300 مرتبہ۔ یہ دعائے یونس بھی ہے، اس کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے یہ سب سے بہترین آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں، بالکل آسان سا ہے، ایسے نہ کچھ سمجھائے گا نہ کوئی بتائے گا، اس لیے آپ اس کو آگے دوست احباب تک ضرور پہنچائیں۔ اور کیونکہ اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، اس میں حکمتیں بانٹی جاتی ہیں،
اس لیے بہت سارے مفسرین نے، بہت سارے اللہ والوں نے، بزرگوں نے اس رات کی عظمت اور فضیلت کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے۔ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے لکھ دیے جاتے ہیں، اس رات میں مرنے والے سارے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، لوگوں کے امور کا فیصلہ نصف شعبان کی رات ہی ہوتا ہے، اس لیے اس رات میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی آتے ہیں، اعلان باری تعالیٰ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہوتا ہے۔ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں، اس رات میں رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہو جاتا ہے اور اعلان کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اس رات میں جاگنے کی عبادت ہے اور اسے جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، تسبیحات پڑھیں، یہ نوافل پڑھیں جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں۔ یہ 2 رکعت آپ نے اسی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک۔ اس کے بعد آپ خوب گڑ گڑا کر اب آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے 2 رکعت نفل نماز کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ تو جو دوسرے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے ہیں، اس کا بے حد ثواب ذکر کیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ جنت میں اپنا گھر دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دکھانے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو اس کو دکھا دیتا ہے۔ دنیا میں اس کے لیے ایسی زندگی بن جاتی ہے جیسے جنت ہے، یعنی کہ جنت میں جیسے غم نہیں ہوتے، پریشانیاں نہیں ہوتی، دکھ نہیں ہوتے، مصیبتیں نہیں ہوتی، اسی طرح اس کی زندگی میں دکھ، غم، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے بکثرت اس مہینے میں اللہ تعالیٰ، اس دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب دوسرے 2 رکعت نماز نفل کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ جیسے نیت کا طریقہ بتایا، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الرزق اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، تصور آپ نے رکھنا ہے رزق کا، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے۔ یہ آسان سے ہیں، بالکل آسان سے، اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، کوئی آپ کو پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پہلے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن جس عبادت میں جتنا ٹائم لگتا ہے صاف ظاہر ہے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ 4 نفل پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور جب آپ نے رات ہی وقف کر دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے، پھر تو چاہے ساری رات آپ نوافل پڑھتے رہیں۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ نیت کی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہم پڑھی، سبحانک اللہم کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی شریف کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ اخلاص کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع، سجود، تشہد اور دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ اس کا دونوں رکعتوں کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ اس کے بعد چند ایک وظائف ہیں، یہ آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ یہ جو خاص نوافل میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ دونوں خاص ہیں، یہ چاروں آپ نے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان چاروں کی برکت آپ کو اتنی زیادہ ملیں گی کہ آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اس میں آپ نے رزق کا تصور کرنا ہے، اس میں آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کا تصور کرنا ہے۔ لیکن جب یہ نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے، شروع کرنے ہیں، اس سے پہلے ایک کام ضرور کرنا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، اور استغفار جو میں بتانے لگی ہوں وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی ہے۔ اور یہ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے، اور جس کے اندر سلام بھی ہو، درود بھی ہو، وہ آپ پڑھیں، زیادہ افضل ہے۔
اور بہتر ہے اگر کوئی درود ابراہیم پڑھنا چاہتا ہے تو وہ درود ابراہیم پڑھے، ورنہ کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو تسبیح میں نے شروع میں بتائی ہے کہ آپ نے جب ان نوافل کا آغاز کرنا ہے، اس میں آپ یہ تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کو پڑھ کر جتنی بار بتایا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ساری زندگی کی گناہوں کی توبہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ نوافل پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ ہر شخص دیکھ کر آپ پر رشک کرے گا، تعجب کرے گا کہ کیسے اس نے انسان کی زندگی ملی ہے اور کیسے اس کے اچانک حالات بدل گئے۔ اس لیے ناظرین، یہ موقع بار بار نہیں ملتا اور یہ نوافل بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور جس کی قسمت میں آ جائیں، جس تک یہ پیغام ویڈیو پہنچ جائے، وہ ضرور آگے بھی شیئر کرے، خود بھی کریں، لکھ کر آگے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں یہ بھی ضرور کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کچھ اور نہیں پڑھنا، بس درود پاک پڑھیں۔ اب آپ نے دعا مانگنی ہے اور دعا میں اپنی حاجت اس طرح طلب کرنی ہے کہ یا ارحم الراحمین، میری فلاں مشکل ہے، اس کو حل فرما۔ یا ارحم الراحمین کے الفاظ کے ساتھ جب آپ دعا مانگیں گے، آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، یہ شخص اب اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگے گا اللہ عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو بھی مانگے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس نے الفاظ میں ایسے پڑھے ہیں، اس نے الفاظ ہی ایسے پڑھے ہیں کہ اللہ ان الفاظ کے ساتھ مانگنے والے کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ناظرین، اب میں نے شروع سے لے کر آخر تک مکمل تفصیل آپ کو ایک ایک لفظ کر کے سمجھائے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔